دسیا سی جدوں شام کے وقت ساڈے مست عارف صاحب انہاں کال کی کال کرن تو بعد انہاں پوچھا انہاں کو کہ مسئلہ انہاں کے مسئلہ جڑا مستنصر مسئلہ پیا مسئلہ ٹھیک ہے انہاں کہا منیر صاحب نہ میرے کو آئے نہ ہی انہاں میرے کو کوئی مسئلہ پوچھے نہ میرے کو آئے ملاقات بھی انہاں نے میری نہیں ہوئی مسئلہ تو ایک پاسے لگا کہ مسئلہ بھی نہیں پوچھا ایک گل کلیئر ہوگی وہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے وہ ایک کتاب کا نام ہے نماز کے احکام مدنی چینل کے جڑے سربراہ امیر اہل سنت علامہ ریاض ستار قادری رضوی زیاد احمد برکات عالیہ آپ نے جناب کا پورا طریقہ لکھا جڑا بعد چ ویکھنا چاہے کتاباں میں انشاءاللہ تمہیں دکھا بھی دے سکتا آخر جو جڑا ساڈا مطمع نظر ہے جو ساڈا سوال ہے کہ ہاتھ بڑھنے چاہیے یا لٹکانے چاہیے آپ نے فرمایا باقی تمام اذکار امام مقتدی صاحب آہستہ پڑھیں دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں ادھر اللہ نے جو ریفرنس دیتا ہوا ہے حاشیہ تاتابی امام تاتابی رحمۃ اللہ علیہ دا انہاں موقف بیان فرمایا انہاں اللہ اس کتاب کا حوالہ دیتا اور اپنا بھی موقف بنائی دسیا ادھر چوتھی تکبیر کچھ اللہ اکبر آکھنی دو ہاتھ اللہ لٹکا چڑھنے لٹکا کر پھر اس تو بعد تساں سلام پھیرنا اس نماز دے احکام ساڈے اہل سنت دے ایک متفقہ شخصیت ہیں سارے انہاں دے گلاں ٹھیک لگدی دوسرے مفتی منیب الرحمان صاحب جنہاں مفتی اعظم پاکستان آ کے جانا ٹیلی ویژن سے تسی سارے بیٹھے ہو انہاں کی کتاب ہے تفہیم المسائل جس کتاب کے نام بریلوی مکتبہ فکر آپ کو کوئی اعتراض ہے نہ دیوبندی مکتبہ فکر انہاں کو اعتراض ہے دونوں سکولہ کاٹ دے تمام علماء انہاں کی عزت کرتے قرآن نے یہ گل مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کان بھی اعلیٰ بالکل پکا پیلا 100% درست ہوتا ہے آپ کو سوال کیا گیا کہ حضرت نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھو کے اسلام پھیرے یا چھوڑ کر جواب جو آپ فرماتے ہیں کہ کتاب میں یہی مسئلہ درج ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے سلام پھیرنا چاہیے علامہ مجدد آدمی لکھتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے امام احمد رضا قادری سے سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے ہوئے سلام پھیرنا چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کر افضل کیا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رسول علیہ نے جواب میں لکھا ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کیا ہے جس کے لیے قرار ہو جیسا کہ دور مختار وغیرہ کتابوں میں سلام یہ خروج کا وقت ہے اس وقت باندھے رکھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے تو ظاہر یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں ان سے ایک اور سوال کیا گیا بہار شریعت جلد نمبر 4 میں ہے بہار شریعت بھی میرے پاس یہ 6 جلدیں پڑی ہوئی اس میں بھی یہ مسئلہ پورا وضاحت کے ساتھ موجود ہے چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیرے حالانکہ ان کتابوں میں ہاتھ کھولنے کا ذکر نہیں سب اس طرح ہے رفع فرمائی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس روز آپ کا سوال آیا اتفاق سے اس کے دوسرے دن بریلی سے مولوی افضل علی صاحب میرے ملنے کے لیے یہاں آئے تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے فرمایا یہ مسئلہ طویل متعدد مسائل پر مشتمل ہے اور اس کے آخر میں نے دورے مختار وغیرہ لکھا ہے اور وغیرہ ہما سے جہاں پہ مراد اللہ وارث کیا ہے تو ہاں جو کچھ مذکور ہے اس کا بعض دورے مختار سے کیا گیا ہے بعض رب مختار سے اور یہ مسئلہ بتا وارث کیا ہے ظاہر ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد نہ قیام سی قرار ہے نہ اس میں کوئی ذکر مسنون ہے تو ہاتھ باندھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں چوتھی تکبیر کے بعد نماز سے نکلنے کا وقت ہے اور نماز سے نکلنے کے لیے ہاتھ باندھے رکھنا کسی مذہب میں نہیں نماز سے نکلنے کے لیے ہاتھ باندھے رکھنا کسی مذہب میں نہیں یہ انہوں نے حوالے 4 کتابوں کے دیے رد المختار اور الدر المختار یہ وہ 2 کتابیں ہیں جو فقہ حنفی چاہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے مفتی ہوں چاہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کے مفتی ہوں وہ سارے کے سارے اس کتاب سے اس فتاوی سے وہ مسئلہ اور فتویٰ دیتے ہیں مسئلہ بتانا اور ہوتا ہے فتویٰ دینا فتویٰ ان کتابوں سے دیا جاتا ہے اور تیسری کتاب فتاوی رد دیا چوتھی جو کتاب ہے وہ تفہیم المسائل بھی ہے اور 5ویں بہار شریعت بھی ہے ان تمام کتابوں میں یہ مسئلہ یہ آگے پوری وضاحت ہے اگر کسی کے پاس وقت ہو تو میں مکمل طور پر یہ کرتا اور آخر میں فتاوی نوریہ مفتی نور اللہ نعیمی صاحب ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں لکھ دیں کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر تک ہاتھ باندھے جائیں بعد اذان دونوں ہاتھ چھوڑ دیں پھر دونوں سلام کے خلاصۃ الفتاوی صفحہ نمبر 225 جلد نمبر 1 میں ہے فصحیح انہ یحل یدین ثم یسلم تسلیمتین هكذا فی الذخیرہ صحیح یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والا دونوں ہاتھ کھول دے پھر دونوں سلام کے اسی طرح ذخیرہ میں ہے اس کتاب میں بھی یہی اور یہ تفہیم المسائل اس میں بھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے یہی سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے یہی دلائل سارے کے سارے پیش کیے اس میں بھی یہی بات موجود ہے
اور یہ کتاب ہے تجوید و تکفین کا طریقہ، یہ بھی علمیت المدینہ دعوت اسلامی والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں بھی یہ مسئلہ مکمل طریقہ نماز کا بتا کر آخر میں انہوں نے کہا کہ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ 4 کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں، ان چاروں میں یہ مسئلہ دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا کہ جب چوتھی تکبیر کہنی ہے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، اور دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھر آپ نے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ یہی عین سنت ہے، یہ مکمل سنت بتایا گیا۔ ہوں اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ میں کسی ایک مولوی تو پوچھا، اور مولوی لازمی بات ہے ساڑھے پر دادا خان جو زیادہ تر بیرا شریف دے پڑھے، میں بھی بیرا شریف تو ہی دورات کی شریف کی تھا، اور بخاری شریف کی روایت دی اجازت بھی بیرا شریف تو میں نے حاصل ہوئی۔ محدث کبیر پیر سے اقبال حسین شاہ گیلانی صاحب آپ نے سند روایت عطا فرمائی۔ بیرا شریف جڑا دارالفتہ ہے اور پورے پاکستان جو اتوں فتوے جاتے ہیں، جب جنازے میں واپسی آیا میں آخیا ہو سکتا میری کتاب غلط ہو گئے، میرا علم غلط ہو گئے، میں جڑی گل پڑھی ہوئے ہو سکتا ہوتی میں صحیح سمجھ نہ آئی ہوئے۔ یہ ساریاں کتابوں سے اسی مسئلہ پڑھ بیٹھے سن، یقین سی لوگوں بیان بھی کیتا سی کہ پکا پیڑا مسئلہ۔ پھر میں بیرا شریف مفتی خالد صاحب جڑے دارالفتہ دے مفتی جڑے فتوے جاری کرتے ہیں انہوں نے فون کیتا، میں کہ حضرت ہاتھ بن کے سلام پھیرنا چاہیے، چوتھی تکبیر تو بعد یہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سنت طریقہ جڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے چھوڑ دیتے جان، چھوڑن تو بعد پھر سجے پاسے سلام پھیرے جائے، کھبے پاسے سلام پھیرے جائے۔ میں آ کے حضرت اگر کوئی بندہ آکھے کہ ہاتھ بند کے سلام پھیرنا یہ بھی صحیح ہے، آپ نے فرمایا اب تو جواب ایسی میں جڑی گل پہ کرتا ہوں انہوں نے گل کی ہے مکمل گل، ماسٹر عارف صاحب اگر اتنے موجود وہ بھی گواہی دے سکتے، انہوں نے خود فون کیتا، میں فون نہیں کیتا، نہ ہی استاد نال میری گل ہوئی، انہوں نے کہ نہ ملاقات ثابت ہے نہ ہی میں مسئلہ جڑا دسیا یہ ثابت ہے۔ انہوں نے کہ میں نہیں یاد کہ میں مسئلہ انہوں نے دسیا ہوئے یا میری انہوں نے اس مسئلے کا ملاقات ہوئی ہوگا، انہوں نے یہ گل کی تھی۔ لیکن میں گل کرتا ہوں جڑے جملے میں پیاتا ہوں، اگر یہ جملے مفتی خالد صاحب نہ کیوں چور اگر جھوٹ چور چوری کرے تو وہ ہاتھ کٹے جاتے ہیں، تو جے مولوی جھوٹ بولے تو وہ زبان کٹ دو تاکہ وہ غلط مسئلے بیان ہی نہ کرے، میری بے شک زبان کاٹ دو، کیونکہ میں کیا کر رہی ہے زبان جباتی میں جھوٹے مسئلے اور وہ گلاں جڑیاں کتاب پنچ نہیں جڑیاں علم چ نہیں اپنے کولو اپنی نفسانی خواہش اور مخالفت دے پیش نظر میں گل کرتی۔ بیرا شریف دے مفتی صاحب دے جملہ ایسی میں آخیا جناب اگر ہاتھ بند کے سلام پھیرے جائے پھر بھی صحیح ہے نا، آپ نے فرمایا خلاف عمل ہے، خلاف سنت ہے، خلاف تواتر ہے، اس کو علاوہ ان میں کیا آپ کا یہ جملہ سی کہ خلاف عمل بھی ہے خلاف سنت بھی ہے۔ خلاف سنت آپ سمجھ سکتے ہو کہ چیز ہوتی ہے، روٹی کھانا ہر بندہ کھا سکتا اور جتنی پیٹ بھر کے کھا سکتا وہ کھا سکتا، اور سچے ہاتھ نال بھی کھا سکتا، جے کھبے نال کھائے نہ وہ کافر ہوندا تے نہ ہی وہ منافق ہوندا، کھبے نال ہاتھ نال کھاندا پیا، روٹی کھانی ہے اگر کسی نے مجبوری ہے کھبے ہاتھ نال کھا سکتا، لیکن ایک بندہ ہٹا کٹا اگر کھبے ہاتھ نال کھائے تو تسی کیا آتے ہو سجے نال کھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کل بھی یمین کا وکل مما یلی کا، سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے منہ کو کھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا اور سنت ہے، اور سنت کے خلاف یہ ہے کہ کھبے ہاتھ نال کھاتا جائے۔ کھبے ہاتھ نال اگر میں کھاواں تواڈے سامنے میں صبح کھاواں ناشتہ کراں دوپہری میں کھبے ہاتھ نال کھاواں شامی کھاواں، تسی ہاتھ کھڑے کرو کہڑے کہڑے بندے میرے مگر پیچھے نماز پڑھ سکتے، کہ میں سنت کے خلاف کراں مقرب صاحب میرے پیچھے بات بھی نماز زندہ اللہ یہ تو انہوں نے اپنا گرد ہے نا، باقی کسا بھی نہیں پڑھنے، انہوں نے کہا اس مولوی اتنا نہیں پتہ کہ روٹی کے ہاتھ نہ کھاتی جاتی ہے، وجہ ہے کہ سنت کے خلاف کرنا۔ تو میں ہوں اجازت دیتا ہوں جس بندے کا دل کرے ہاتھ بن کے بے شک سلام پھیرے، لیکن یاد رکھے روٹی کھبے ہاتھ نہ کھانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، ہاتھ بن کے سلام پھیرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ بات ہوا ہے کوئی نہیں، کسی بندے نے اعتراض میں کھڑا ہو کے وہ سوال کر سکتا، یہ مسئلہ میں کل بھی بیان کر سکتا، ایک تو ساڈے بھائیاں کے بس ساڈی والدہ محترمہ دا خوش شریف ہے، میں کہ جی وہ ساڈی بھی بات ماں ہے، والدہ تو صرف ایک ہوندی ہے، ماں ہے ساڈی بھی، انشاءاللہ کوئی بھی ایسی گل نہیں ہوئے گی جدے نال کوئی انتشار پیدا ہوئے، اسی محبت کا فروغ دینا ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی روٹی ٹکر دی پئی تو وہ اپنے گھر اسی محبت ہے، اور اگر اسی کوئی مسئلہ صحیح دسنا اور اس کو کسی بندے جان بوجھ کے اپنی ذاتی اراد کے واسطے وہ دی تردید کرنی ہے، تو جی اگر اسی غلط ہوئے تو انشاءاللہ ممبر تے بیٹھ کے میں اپنی غلطی تسلیم کر سکوں، اگر صحیح ہو تو کسی نے اگ بالن نہیں کرنی، انشاءاللہ یہ محبت والا گلشن ہے جتنے محبت ہوئی فروغ لگ سی۔ اور جڑا بندہ جاہلانہ گل کرسی وہ دور گزر گیا کہ کچی روٹی پڑھ کے بندہ پکا مولوی بن جاتا سی،
ہوں جس مولوی پڑھنا یا خطیب پڑھنا اس نے 10 سال کورس کرنا پوسی، اس نے قرآن کا علم سمجھنا پوسی، حدیث کو سمجھنا پوسی، بغیر پڑھے لکھے کوئی پتا کہ میں اتو سنیا تے اتو سنیا، سنی ہوئی گل کے بیان کرنا اس نے فرمایا گیا کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے دے جھوٹے ہون واسطے یہی کافی ہے او اگے بیان کرتے ہوئے جڑے اس کلی سنیا، اس پڑھی نہیں تحقیق نہیں کی، سنی سنائی اگے کرنا، اللہ دے حبیب نے فرمایا سب کو جھوٹا بندہ وہ واسطے یہی کافی ہے، وہ دے جھوٹا ہونے واسطے۔ اور دوسری گل من افتى بغیر علم فقد کفر، جس نے علم تو بغیر ایویں فتوا دیتا فرمایا گیا فقد کفر، اس نے کفر کیتا، اس نے توبہ کرنی چاہیے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تے پھر آپ پہ تسی انشاءاللہ سارے سمجھدار ہو، اور میں اس واسطے بھی بیان کیتا اتنے جتنے احباب آتے ہیں انہاں چو ایسا کوئی بندہ نہیں جڑا پڑھیا لکھیا نہ ہوئے سمجھدار نہ ہوئے، میرا جتنا مجمع باشعور ہے، باہر جو جڑے علماء آتے ہیں وہ آتے ہیں بڑی بڑی تھان جاننے ہیں، بندیاں شعور ہی نہیں ہوتا تقریر کی میں سنی دی ہے، اسی تواڈے کول آ کے قرآن و حدیث پیش کردے ہاں، لوگ محبت نال سنتے ہیں، یہ تواڈے لوگوں کا مزاج ہے، پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی جہالت کی گل قبول نہیں کرتے، میں جہالت کی کراں تسی نہیں دیکھنا کہ یہ 10 سال پڑھیا، ہو سکتا 10 سال صرف ٹلے مارے ہوں، میں غلط گل کراں تسی فوراً ٹوکو، کیونکہ یہ دین اسلام ہے، تو جی اگر میں حق گل کراں میری حق گل نو روکیا جائے تو وہ میری سمجھ تو بالا دار ہے، اور اگر پھر بھی بندے ہر روز ساڈے تے اٹیک کرن، ہن میں ویسے گل مکمل تفصیل نہ کراں، میں عوام تک گیا اوتھے گل ہوندی پئی ہے، فلانے بندے آ کے جی مولوی جڑا کریم پور والا وہ بھی غلط ہے، زید فاروق صاحب بھی غلط ہوں، انہاں ٹھیک آکھیا مار منیر صاحب، کیونکہ میں مولوی صاحب نہ آکھ سکدا، بھائی مسئلہ بندے کو پتہ بھی نہیں، اس سنی سنائی کیتی ہے، پھر وہ تے ڈٹ گیا، مولوی دا مطلب ہوتا میرا امام اور میرا آقا میرا مرشد میری راہ دکھانا والا، جنہ میں راہ نہیں دکھانی اس میں مولوی نہیں آکھنا، مار منیر صاحب آکھنا یہ ادب دا دائرہ ہے، کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا، میرے تو بزرگ ہیں، لیکن شریعت کے خلاف جڑا بھی مسئلہ کرے گا انشاءاللہ اسی اس دا جواب دیواں گے اور بھرپور دیواں گے، اور شریعت کے دائرے اندر اگر میں مجرم ہاں تسی میں آکھو انشاءاللہ میں اپنی غلطی قبول کراں گا، جو سزا دو گے انشاءاللہ میں لواں گا، لیکن حق گل لازمی کرنی ہے۔ مرد کو پوچھا گیا سی کہ کچھ ہر روز ذبح قائم کیتا جانا، مرد نے آخیا جہاں بندہ بھی جگاندا نا وہ سزا ہی ہے انہوں ذبح کر دیتا جانا۔ میں امید کرتا کہ میں تسی ذبح ہونے کو بچاؤ گے، اور انشاءاللہ جن تک رہاں گے اسی کوشش کراں کہ قرآن و حدیث کی روشنی اندر تمام مسائل کی وضاحت کی جائے، اور یہ جڑا تعصب ہے کسی قسم کا کوئی بندہ تعصب نہ رکھے، اللہ پاک کی عزت کی قسم میں انہاں نال جنہ پیار کرنا اس محلے والے نال اینی اس محلے نال پیار کرنا، اتنا ہی پیار ضیاء الرحمان صاحب دیا مقتدیاں نال کرتا انشاءاللہ، میں سارے نال ایکو جہا پیار کرتا ہوں۔ پرسوں میری گل قاری عمر فاروق صاحب آئے ہوئے ہیں، اوتھے میں مسئلہ کیتا، یہ مسئلہ بھی چلو اج کھیڑا کر دیں گے، میں آخیا کہ مسجد صدیق اکبر ہے جڑی مین مسجد ہے، ساری مسجد نہ ہے مسجد عمر فاروق، اور جڑی حاجی اختر صاحب کی مسجد ہے وہ نہ ہے مسجد عثمان غنی، میں آخیا کہ بجائے اس دے کہ دکھن والا محلہ پربت والا محلہ فلانا محلہ انہاں دی بجائے جڑی مسجد صدیق اکبر کی آبادی ہے اس محلے کا نام رکھا جائے محلہ صدیقیہ، ساری مسجد عمر فاروق ہے تو سارے محلے کا نام ہے محلہ فاروقیہ، اور جڑی مسجد عثمان غنی جی اختر صاحب والے محلے والی خواجہ عصمت صاحب والی وہ نام رکھا جائے محلے کا محلہ عثمانیہ۔ کیا تسی ان کی تائید کر دیو جی؟ دکھنا پرتا والے محلے کی بجائے کیوں نہ نبی کے یاراں کے نام سے سارے محلے کا نام ہوئے، جدوں بھی پکاریا جائے محلہ صدیقیہ محلہ فاروقیہ محلہ عثمانیہ، کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی بھی نبی کا غدار نہیں رہتا، نبی کے یاراں کے سارے نوکر اتنے بستے۔ سبحان اللہ۔ جڑا تائید کرتا ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کرے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا انشاءاللہ جی آئے تو انشاءاللہ آئے تو بعد پکاریا جدوں بھی جائے اعلان کیتا جائے تو ہر محلے دی ہے انشاءاللہ سی اعلان جدوں بھی کران گے محلہ صدیقیہ محلہ فاروقیہ محلہ عثمانیہ، اور انشاءاللہ اگر کوئی چوتھا محلہ ہے تو وہ تا نام محلہ حیدریہ رکھاں گے، حضرت حیدر کرار پاک کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک عمل